السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں تیری پارٹ 22۔ متسم چودھری اپنے سامنے پڑی کیسز کی فائلز دیکھ رہا تھا جو کہ اب تک سالو نہیں ہوئی تھی۔ ان کے پیچھے وجہ کیا تھی کسی کو نہیں پتا، بس پولیس کا کہنا تھا کہ انہیں اس کیس میں کوئی پروگریس شو نہیں ہو رہا، نہ کوئی ثبوت تھے، نہ گواہ، نہ ہی کسی پر شک، تو انہوں نے انہی بنیاد پر کیسز کو بند کر دیا، کیونکہ ان کے پاس اس سے بہت زیادہ اہم کیسز تھے، جو ان میں سے ایسی لڑکیوں کے کیس تھے جو 5-6 ماہ کی سزا کی قید میں جیل آئی تھی، مگر قید کے بعد کہاں گئی کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، جبکہ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی سزا مکمل کر کے یہاں سے چلی گئی۔ آگے ان کا سردرد نہیں ابھی متسم فائلز ریڈ کرتا اپنی ہی سوچ میں گم تھا کہ سیکرٹ روم کا دروازہ کھلنے پر سامنے دیکھا، جہاں ایمان شاہ وائلڈ ولف کے گیٹ اپ میں سنجیدہ چہرہ لیے اندر آ رہا تھا، ہاتھ میں تھاما اپنا ماسک ٹیبل پر پٹکا اور گلوز اتار کر بھی پٹکنے کے انداز میں رکھے، جبکہ سفید شرٹ خون سے لت پت تھی۔ کیا ہوا؟ اپنا پسندیدہ کام مجرموں کو انجام تک پہنچا کر آ رہے ہو، پھر بھی یہ منہ لٹکایا ہوا ہے؟ فائل بند کر کے سائڈ پر رکھتے استفسار کیا تو ایمان شاہ نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو مسلا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی دونوں کونیاں سامنے ٹیبل پر ٹکائی، جبکہ متسم چودھری نے بغور ایمان شاہ کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ اتنے سکون سے بیٹھے ہو، مطلب آرٹیکل نہیں پڑھا اور نہ ہی نیوز دیکھی ہے؟ ایمان شاہ نے سرسراتے لہجے پر متسم نے خوف سے اسے دیکھا۔ یہ اسٹار پلس کی عورتوں کی طرح سسپنس کریٹ کرنے کی عادت تمہیں کہاں سے لگ گئی ہے؟ یہاں 100 کام ہے مجھے اور تم سسپنس پھیلانے بیٹھ گئے ہو۔ متسم چودھری کے کرخت لہجے پر ایمان شاہ نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ سینئر رپورٹر آصف چودھری نے ڈان میں 25 فروری کو آرٹیکل شائع کیا ہے۔ اس آرٹیکل کا ٹاپک پنجاب کی لاپتہ بیٹیاں کہاں ہیں، اور یہ معاملہ آرٹیکل کے بعد نیوز میں بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ آرٹیکل اور پنجاب پولیس کے اعداد شمار کے مطابق صوبہ پنجاب میں 3571 لڑکیاں اور خواتین لاپتہ ہیں۔ پولیس ریکارڈ میں لڑکیوں اور خواتین کی حالت کو بازیافت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ لڑکیوں کے والدین اور پولیس کو گزشتہ 4 سال میں مبینہ طور پر اغوا ہونے والی خواتین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی۔ رپورٹ میں 2017 سے جنوری 2022 کے درمیان پنجاب کی 136 اضلاع سے 40,558 خواتین کو اغوا کرنے کا اعداد شمار کیا گیا ہے۔ پولیس نے ان میں سے 37,140 کو بازیاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے ان لڑکیوں کے مجرموں کو گرفتار بھی کیا تھا جن کی تعداد 53,400 کی تھی، جبکہ 1,020 اب تک فرار ہیں۔ پولیس والوں کی نااہلی کی وجہ سے ان کے پاس اس بات کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں کہ ان افراد میں سے کتنوں کو سزا ہوئی یا ان کے خلاف کون سے مقدمات ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج کل صوبیہ نامی خاتون کا کیس چل رہا ہے، جس کی تفتیش کے دوران سرگودھا پولیس کو پنجاب سے 20 عورتوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، مگر ان کے لواحقین کا پتہ نہیں چل سکا اور وہ لاشیں ابھی مردہ خانے میں نامعلوم پہچان لیے ہوئے پڑی ہوئی ہیں۔ پولیس نے ریسرچ آپریشن شروع کیا تھا اور اس کے لیے ریاستی اداروں سے مدد کی اپیل بھی کی تھی، مگر ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اب تم ہی بتاؤ، یہ بات سن کر میں کیسے پرسکون نظر آؤں؟ میرے ملک کی ماں بہن معصوم بیٹیاں اپنے ہی ملک، اپنے ہی محافظوں کے درمیان رہنے کے باوجود بھی ان درندوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور بچے اور بیچارے ماں باپ عزت کی وجہ سے یا کچھ ظالم لوگ اپنی غیرت کو بچانے کی خاطر انہیں دنیا کی نظر میں مردہ قرار دے چکے ہیں۔ میں انہیں واپس ڈھونڈ بھی لاؤں تو مجھے بتاؤ ڈریگو کہ کیا یہ معاشرہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، انہیں قبول کرے گا؟ کیا لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے قصور تھے ان پر اپنے سوال اور طنز کے تیر چلانے سے گریز کریں گے؟ میں سوچتا ہوں اگر وہ وہاں سے آزاد بھی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک جہنم سے نکلے گی تو دوسرے جہنم ان کے لیے تیار ہوں گے، جہاں انہیں زندگی بھر لوگوں کے طعنوں، نفرت بھری نگاہوں کا سامنا کرنا ہوگا، جہاں انہیں لوگ افسوس بھری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ میرا دل اس تکلیف کو سوچ کر مجھے پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
تم جانتے ہو لاسٹ کیس میں جو بچی بازیاب کروائی تھی، ہمارے سامنے تو اس کے پیرنٹس نے اسے گھر رکھ لیا تھا، مگر ہمارے جانے کے بعد اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اگر میں بروقت نہ پہنچتا تو وہ اسے قتل بھی کر دیتے۔ اب تو میں انہیں ان درندوں سے بچا کر ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے گمشدہ ہونے پر افسوس کروں یا ان کے واپس آ کر اپنے گھر والوں کے ملنے کے بعد والی زندگی پر۔ ایمان شاہ کے کرب بھرے لہجے پر متسم چودھری نے اپنی پیشانی مسلی۔ ان کی حفاظت کرنا اور انہیں آزاد کروا کر عزت بھری زندگی دینا ہمارا فرض ہے ایمان شاہ، اور تم کیسے لوگوں کے بارے میں سوچ کر اس قدر مایوس ہو سکتے ہو؟ جانتے نہیں ہو کیا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں، معاشرہ کس طرح چل رہا ہے، معاشرے کے کیا اصول ہیں، ہمیں انہیں نہیں سوچنا، نہ ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے، ان کے احکام کو ماننا ہے، حضرت عمر رضی اللہ کی انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ اور تم جانتے ہو ایمان شاہ، جھوٹ یا ظلم کتنا بھی غالب آ جائے، جیت ہمیشہ ایمان والوں کی، رب کی راہ پر چلنے والوں کی اور سچ کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا قول ہے کہ جو ریاستیں مجرموں پر رحم کرتی ہیں وہاں کے لوگ بڑے بے رحمی سے مرتے ہیں، اور تم فکر مت کرو، مجرم جو بھی ہوگا متسم چودھری اسے سزا دیے بغیر سکون کی سانس نہیں لے گا۔ جب تک ان کی سانسوں میں بے سکونی اور زہر نہ بھر دیا مجھے چین نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نہیں اپنائے گا تو نہ اپنائے۔ رازق اور مالک تو رب ہے، وہ رب جو پتھروں کے اندر رزق پہنچاتا ہے، وہ رب جو سمندر کی تہ کی گہرائیوں میں بھی اپنی بے زبان مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہ انہیں کیسے بے آسرا چھوڑ سکتا ہے؟ تم بس تیاری پکڑو، انجام لکھنے والا وہ رب بہت مہربان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ایمان شاہ آزمائش دیتا ہے، اور آزمائش تو مومن بندوں پر ہی آتی ہے۔ حق اور سچ بولنے والوں کو ان آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اور یہ آزمائشیں ہی ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی مایوسی کی بات نہ سنوں، اور جا کر حلیہ درست کرو۔ حویلی میں مہندی کی رسم ہے، ہم لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تو کیا ہوا؟ حق تو ہے نا؟ سنجیدہ لہجے میں ایک جذب کے عالم میں ایمان شاہ کو حوصلہ دیا، اور آخر میں اسے پرسکون کرنے کے لیے شوق لہجے میں کہا تو ایمان شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ بھابھی کے ساتھ تم بھی اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھنے لگے ہو۔ ایمان شاہ کی بات اور کہا لگانے پر متسم چودھری نے خوخار نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ بہت جلد تم روپ کی طرح روتے دھوتے میرے پاس آنا شروع کر دو گے۔ متسم چودھری نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے طنز کیا تو ایمان شاہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ میری بیوی بہت بہادر ہے چودھری، رونے دھونے والوں میں سے نہیں، اسی لیے اپنا منہ بند رکھو۔ ایمان شاہ کے چلا کر کہنے پر متسم چودھری نے آئیبروز جھکا کر اسے دیکھا۔ آفس سیکرٹ روم میں متسم چودھری کا دلکش کہا گونجا، جسے سن کر ایمان شاہ کو اپنا خون چلتا ہوا محسوس ہوا۔ واہ بھئی، تم تو زن مرید بن گئے پورے کے پورے۔ اب یہ وائلڈ ولف والی عادات کی جگہ تم نے آہستہ آہستہ سعادت مند شوہروں والی خوبیاں جنم لے رہی ہیں۔ متسم چودھری نے ایک بار پھر طنز کیا تو ایمان شاہ نے خوخار نظروں سے متسم چودھری کو دیکھا۔ میری چھوڑو، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، جب ایک ISI آفیسر دی ڈریگو اپنی بیوی کے لیے چوروں والی حرکتیں کر سکتا ہے، کھڑکیاں پھلانگتا ملازمہ کو رشوت دے کر لاک خراب کروا سکتا ہے، اپنے عہدے اور رتبے کی فکر نہیں کرتا بلکہ ایک ٹین ایجر لڑکے جیسے حرکتیں کر سکتا ہے، تو ہم معصوم لوگ اتنا کر بھی لے تو کیا ہے؟ متسم چودھری کو آگ لگاتے طنزیہ لہجے میں کہا تو ایمان شاہ کی بات پر متسم چودھری بھپرے ہوئے شیر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا اور اتنی زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارے کہ ایک دفعہ ایمان شاہ بھی دہل گیا۔ اگر تم نے اپنی عورتوں کی طرح چلتی گڑبڑ والی زبان کو قابو نہیں کیا تو ایمان شاہ تمہاری ہڈی پسلی توڑ کر اس زبان کو تمہارے ہاتھ میں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو ایمان شاہ نے کوف سے اپنی آنکھیں گھمائی۔ میں تو جیسے تم پھولوں کے ہار پہناؤں گا، میں بھی تمہارا سارا کھاتا کھول کر حیات کے آگے رکھ دوں گا کہ تمہاری آج تک کتنی گرل فرینڈ رہ چکی ہے، وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ۔ بے شک سچ میں، اور تم ہی جانتے ہو کہ وہ تمہارے کیس کا حصہ تھی، سچ کچھ نہیں تھا، اور تم تو اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر سکو گے۔ روپ کو میرے بارے میں پتہ لگنے کا ایک تو فائدہ ضرور ہوا مجھے کہ اب مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں۔ ایمان شاہ نے سگریٹ سلگاتے کہا لگا کر طنزیہ نظروں سے متسم چودھری کو دیکھتے ہوئے کہا تو متسم چودھری نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ بابا، شوق سے کرنا،
مگر یہ نہ بھولنا کہ تم میرے انڈر کام کرتے ہو۔ کس بات کو کس طرح کا کے خلاف کر کے چال کو الٹنا ہے، متسم چودھری تم سے بہتر جانتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، ایک کہانی میری ماں مجھے سناتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بلی شیر کی خالہ ہے۔ بلی نے شیر کو ہر چیز سکھائی، مگر ایک دفعہ جب شیر سب سیکھ گیا تو اس نے سوچا بلی کو کھا جائے گا۔ بلی کو کھانے کی نیت سے شیر نے بلی پر حملہ کر دیا، مگر بلی خود کو بچاتی درخت پر چڑھ گئی۔ مگر شیر لاکھ کوشش کے باوجود درخت پر نہ چڑھ سکا، تو اس نے غصے سے بلی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیوں اسے نہیں سکھایا۔ تو بلی نے ہنس کر کہا، کیا کہا؟ شٹ، وہ مجھے بھول گیا۔ بلی والا تو میں بھول گیا، مگر میں تمہیں اپنے والا بتاتا ہوں۔ میں نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے ایمان شاہ، مگر تم پھر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ کوشش بالکل مت کرنا۔ ایمان شاہ کا کندھا تھپتھپاتے ایمان کی انگلیوں سے سگریٹ لے کر سلگاتے ہوئے کہا۔ تو ایمان شاہ نے دانت پیس کر اس انسان نما جلاد کو دیکھا، جبکہ متسم ایمان شاہ کو آنکھ ونک کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب گھر پر میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی، سب نے مجھے ڈھول کہنا ہے، میں نہیں جا رہی، نم لہجے میں کہتے ایک نظر آئینے میں اپنے دلکش سراپے کو دیکھا۔ اورنج کلر کی خوبصورت فراک جس پر گولڈن کام ہوا تھا، ہاتھوں میں گجرے پہنے، کانوں میں گلاب کے پھولوں سے بنائے گئے ایئرنگز اور ماتھے پر موتیوں کے پھولوں سے بنی خوبصورت بندیاں لگائے۔ میک اپ کے نام پر تحریم آپا نے لائٹ سے پنک لپسٹک لگائی ہوئی تھی حیات کے ہونٹوں پر۔ چہرہ ممتا کے نور سے چمک رہا تھا۔ گلابی پھولے گال دیکھ حیات کی نظریں بے ساختہ اپنے ہاتھوں پر گئی تو کانوں میں متسم چودھری کا جملہ گونجا، میری گول مٹول سی پانڈی۔ متسم چودھری کے بارے میں سوچتے حیات کو اپنے گلے میں آنسو کا ایک گولا سا پھنستا محسوس ہوا، اور ستمگر کی باتیں یاد کر کے حیات کی راتوں کی نیند اجڑ چکی تھی۔ وہ جو پہلے حیات کی تکلیف کا سوچ کر تڑپ اٹھتا تھا، اب اپنے لفظوں کی مار مار کر ایک بار بھی پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ حیات نے مایوں کو بھاڑ میں بھیج کر ضد کر کے کمرے سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا کہ جانے وہ کب گھر آئے اور حیات اس سے بات کر سکے، متسم چودھری سے ان باتوں کو کرنے کا مقصد پوچھ سکے۔ مگر وہ سنگ دل شخص اس رات کا گیا واپس پلٹ کر حویلی نہیں آیا تھا۔ یہ بات اسے جیا سے پتہ چلی تھی کہ صلاح الدین صاحب اسے فون کرتے رہے ہیں، مگر وہ گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے، جسے سن حیات کے دل میں وسوسے سے پیدا ہو رہے تھے۔ حیات کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا، مگر عروب اور تحریم آپا نے زبردستی اسے جوڑا پہننے پر مجبور کیا تھا۔ یہ ڈریس متسم چودھری نے حیات کے لیے بھیجا تھا، جس سے صرف تحریم اور جیا ہی واقف تھی۔ متسم چودھری نے تحریم آپا سے حیات سے ملنے کے لیے کہا تھا، جس پر انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر متسم چودھری کے لہجے میں تڑپ اور التجا محسوس کر کے وہ مان گئی تھی، اور اپنے بھائی کی دھمکی سن کر بھی ہنستی تھی، جو کہہ رہا تھا کہ وہ خود بھی مل سکتا تھا، مگر وہ بنا کسی ٹینشن کے سکون سے حیات سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ باہر سب کو سنبھال لیجیے گا تاکہ میں سکون سے حیات سے مل سکوں۔ اسی لیے تحریم اور جیا حیات کو آئینے میں خود کو تکتے دیکھ خاموشی سے باہر چلی گئی تھی، اپنے ارد گرد بکھرتی مخصوص خوشبو کو محسوس کر کے۔ پلکوں کی باڑ توڑتا ایک باغی آنسو حیات کے گال پر بہہ گیا۔ متسم چودھری نے نرمی سے حیات کو پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر تھوڑی حیات کے کندھے پر ٹکا دی۔ نظریں سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر گئی، جو کہ متسم چودھری کی زندگی کے مکمل ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اتنے مکمل عکس کو دیکھ متسم چودھری نے دل میں بے ساختہ ماشاء اللہ بولا، جبکہ حیات اپنے آنسو پر بند باندھتی سر جھکائے کھڑی تھی۔ جبکہ حیات کے کپکپاتے جسم کو محسوس کر کے متسم چودھری نے اپنے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ سم کی جان، ناراض ہو؟ محبت سے چور لہجے میں سرگوشی کی اور اپنے لب حیات کے کان کے اوپر رکھے تو حیات نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کا گلا گھونٹا، جسے دیکھ متسم چودھری نے تڑپ کر حیات کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس سے پہلے متسم چودھری کچھ کہتا کہ حیات بھپری ہوئی شیرنی کی طرح متسم چودھری پر چڑھ دوڑی۔ آپ سم بہت برے ہیں، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ کے الفاظوں سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہے۔ میرا دل لہو لہان کیا ہے آپ کے الفاظوں نے، مجھے سوال کرنے تک کا موقع نہیں دیا اور چلے گئے، اور جا کر پلٹ کر اب واپس آ رہے ہیں۔ میں کس حال میں ہوں، کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے؟ مجھ سے ایک بار بات بھی نہیں کی سم، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ لینڈ لائن سے صرف میں ہی آپ کو کال کرتی ہوں، مگر پھر بھی آپ نے میری کال نہیں اٹھائی۔ ہر لمحہ آپ کا مجھ سے دور جانے کا خیال میری روح کو کچلولے لگاتا رہا۔
مجھے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوتا رہا۔ جب یہی سب کرنا تھا، مجھے ایسے ہی بے رخی کی مار مارنا تھا، تو مجھے اپنی محبتوں کا عادی کیوں بنایا؟ مجھے کیوں اپنے ہاتھ کا چھالا بنائے رکھا؟ کیوں مجھے اتنی محبت کی کہ میرے جینے کی وجہ ہی یہی محبت بن گئی؟ پھوٹ پھوٹ کر روتے متسم چودھری کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے وار کرتے چلا کر کہا تو متسم چپ چاپ حیات کی وار سہتا گیا، خاموش مگر گہری نظروں سے حیات کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو غصے اور چلانے کے باعث خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا۔ حیات کا سانس بری طرح بکھرتا اور اسے ہانپتے کانپتے دیکھ متسم چودھری نے حیات کے چلتے ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ آئی لو یو چودھری کی جان، آئی لو یو انکنڈیشنلی۔ میرا مقصد تمہیں مضبوط بنانا تھا، نہ کہ تکلیف دینا، مگر میں انجانے میں تمہیں ہرٹ کر چکا ہوں۔ پلیز اپنے چودھری کو معاف کر دو۔ تم سے دور کہاں جاؤں گا یار؟ تمہارے بنا یہ دنیا کہاں راس ہے اس چودھری کو؟ تمہارے جینے کی وجہ اگر میری محبت ہے تو میرے جینے کی وجہ تم سے محبت کرنا ہے۔ معاف کرو اپنے چودھری کو۔ حیات کی سسکیاں بھرتے وجود کو خود میں چھپاتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی۔ حیات کو باہوں میں بھر کر بیٹھ کر رخ کیا۔ حیات کو بیڈ پر بٹھا کر پانی کا گلاس اٹھا کر حیات کے ہونٹوں سے لگایا، جس سے حیات نے بری طرح جھٹک کر چہرے کا رخ پھیر لیا، جس پر متسم چودھری نے سختی سے اپنے جبڑے بھیجے۔ حیات کا چہرہ نرمی سے اپنی جانب کر کے پھر سے گلاس حیات کے ہونٹوں کی جانب کیا، تو حیات نے اس دفعہ متسم چودھری کے ہاتھوں سے گلاس جھپٹ کر نیچے فرش پر پھینک دیا۔ تو متسم چودھری نے حیات کی اس حرکت پر سخت نظروں سے حیات کو دیکھا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی ہمدردی، آپ کے بغیر اس سے زیادہ روئی ہوں میں۔ تب تو کسی نے مجھے نہیں دیکھا، نہ کسی نے مجھے پانی پلایا۔ آپ کے جانے کے بعد اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ رو کر خود چپ کر جاتی تھی۔ اس پانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی مجھے۔ حیات کے چلا کر کہنے پر متسم نے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے بند کر کے کھولا۔ کیوں روئی تھی تم؟ مر گیا تھا کیا میں؟ مایوں بیٹھی تھی نا تم، تو گھر آ کر کیا کرتا میں؟ اس فضول ڈرامے کی کہاں ضرورت تھی؟ متسم چودھری کے سرد سپاٹ لہجے پر حیات نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے متسم چودھری کو دیکھا۔ ویسے بھی اگر میرے ہوتے ہوئے تم روتی تو میں بے وقوفوں کی طرح پانی نہ دیتا تمہیں، بلکہ اس طرح تمہاری اٹکتی سانسوں کو خود میں قید کر لیتا۔ حیات کے چہرے پر جھک کے سرد لہجے میں کہہ کر ایک دم سے بنا حیات کو سمجھنے کا موقع دیے حیات کے ہونٹوں پر جھکایا، جبکہ اس اچانک ابداعت پر حیات حقدق سی خود پر جھکے متسم چودھری کو دیکھتی رہ گئی، جو آنکھیں بند کیے حیات کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اپنی تشنگی مٹانے میں مصروف تھا۔ اپنی منمانی کر کے متسم چودھری پیچھے ہٹا تو نظریں حیات کے خفا سے چہرے پر پڑی۔ غصے کی جگہ خفگی نے لے لی تھی۔ مطلب میری موٹو کی ناراضگی ختم؟ پہلے پتا ہوتا تو اتنا ٹائم لڑائی میں ضائع ہی نہ ہوتا، آتے ہی تمہیں کس؟ ابھی متسم چودھری اپنی بات مکمل کرتا کہ ہاتھ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ متسم چودھری کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ گال حیا کی لالی اور متسم چودھری کی گرم سانسوں کی تپش سے دہک اٹھے تھے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بھی ناراض ہوں، حیات نے منہ بسور کر کہا تو متسم چودھری نے بمشکل اپنا قہقہہ ضبط کیا۔ چلو تھوڑا سا اتنے مہمان کہی ہو، باقی کل منا لوں گا، حیات کے ہاتھوں پر محبت سے اپنا لفظ چھوڑتے ہوئے کہا تو حیات نے نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کو تھامے متسم چودھری کے ہاتھوں پر ٹکا دی۔ میری پانڈی فکر مت کرو، ایسی کوئی بات نہیں، بس تمہارے چودھری کا دماغ خراب تھا، ایسے ہی بکواس کرتی۔ تم اپنی بہن کے ساتھ مل کر اپنے ان دنوں کو اچھے سے انجوائے کرو، میری کسی فضول بات کو خود پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہی ہو نا حیات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپا لوگ چلے جائیں گے، پھر پتہ نہیں کب آئیں، تم سب کے ساتھ اچھے سے انجوائے کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں اور ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ حیات کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے محبت بھرے لہجے میں کہا تو حیات نے اپنے لب کو چلتے سر اس بات میں ہلا دیا، جسے دیکھ متسم چودھری نے جھک کر اپنا لمس حیات کے ماتھے پر چھوڑا۔ حیات کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈال کر مسکراتی نظروں سے دیکھتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ حیات اپنے ہاتھوں پر اب بھی متسم چودھری کے ہر تپش ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ آپ کیسے اتنی بڑی بات کو فضول کہہ سکتے ہیں؟ پہلے اتنی آسانی سے کہہ دی اور اب اسے فضول کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے نظر انداز کر دوں اور خوشیاں منانے بیٹھ جاؤں جبکہ میرا دل آپ کی فکر میں ہلکان ہوا جا رہا ہے؟ نم لہجے میں سرگوشی کرتے اپنے ہاتھوں سے گجرے اتار کر نیچے زمین پر پھینک دیے، جبکہ آنکھوں سے بھل بھل بہتے آنسو چہرے کو بھگو چکے تھے۔
حیات تحریم آپا کے کہنے پر تھوڑی دیر رسم کرنے تو آ گئی تھی، مگر پھر طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے اندر چلی گئی۔ وہ متسم کی بات کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اگر وہ چاہتا تھا کہ وہ ان چیزوں کا حصہ بنے تو وہ بن گئی تھی، مگر خوش ہونے پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ مگر عروب کی رسم ابھی جاری تھی۔ سب سے بڑا جھٹکا تو عروب کو تب لگا جب گاؤں والیوں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ پاگل تو نہیں، علاج ٹھیک سے ہو گیا نا؟ تب عروب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شائستہ بیگم کو دیکھا۔ اس پر انہوں نے عروب کو متسم چودھری کی حرکت کے بارے میں بتایا تو عروب خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مہندی کی رسم کا انتظام حویلی کے صحن میں خوبصورتی سے کیا گیا تھا، مگر مردوں کے لیے الگ سے انتظام ڈیرے پر کیا گیا تھا، جبکہ سمیر اور سیف حویلی کے باہر بیٹھے آتے جاتے لوگوں پر نظر رکھ رہے تھے۔ بقول ان کے کہ ڈیرے پر بیٹھے بزرگوں کے ساتھ ساتھ انہیں وہاں کے جانوروں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ سمیر موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ جب نظر سامنے اٹھی تو ٹھٹک کر سمیر نے دیکھا ایک عورت عبایا پہنے، چہرے پر نقاب کیے، سہج سہج کر چلتی ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے آ رہی تھی۔ جو بات سمیر کو چونکانے والی تھی وہ تھی اس عورت کی ہائٹ، جو کہ 6 فٹ تک تھی، جبکہ گاؤں کی دوسری عورتیں نظریں جھکائے ناک کی سمت میں چلتی حویلی میں داخل ہو رہی تھیں، جبکہ یہ عورت بے شرموں کی طرح ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے آ رہی تھی۔ ماموں جان سے مار دیں گے سمیر، عورتوں پر گندی نظر ڈالنے سے منع کیا ہے انہوں نے، سیف نے دانت پیس کر سمیر کے کان میں کہا تو سمیر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ گندی نہیں، شوق والی نظر ہے۔ یہ عورت دیکھی تم نے؟ میرا مطلب کتنی عجیب ہے نا؟ سمیر نے سرگوشی میں کہا۔ تبھی پاس سے گزرتے ایمان شاہ نے، جو کہ عورت کا گیٹ اپ لیا ہوا تھا، حویلی کے گیٹ کے باہر کرسی پر بیٹھے سمیر کی آنکھوں میں اپنی انگلیاں ماری، جس پر سمیر تکلیف سے اچھل پڑا۔ ہمارے یہاں عورتوں پر گندی نظر ڈالنے والے کی آنکھیں ایسے ہی پھوڑی جاتی ہے، خالص زنانہ آواز میں نکالتے غصے سے کہا اور جھپاک سے حویلی میں داخل ہو گیا، جبکہ سمیر تکلیف سے چلاتا اپنی آنکھیں لے کر وہیں بیٹھ گیا، جبکہ سمیر کے چلانے پر سیف کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ متسم کے گارڈ نے آگے بڑھ کر سمیر کو اٹھایا اور اسے چیخ چیخ کر روتے دیکھ گاڑی میں ڈال کر دوسرے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ہاسپٹل بھیج دیا، کیونکہ جب سے وہ یہاں آئے تھے حویلی کے علاوہ پورے گاؤں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مچھر کے کاٹنے پر بھی جب تک انہیں ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا تھا تب تک ان کی چیخیں بند نہیں ہوتی تھیں۔ ایمان شاہ جیسے ہی اسٹیج کے قریب آیا تو عروب کو دیکھتے ہی ساکت ہو گیا، جو مہندی کے پیلے جوڑے میں پھولوں کی جویلری پہنے، گالوں اور بازوؤں پر لگے اپٹن میں چمک رہی تھی، جسے دیکھ ایمان شاہ نے اپنے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ میرا سرسوں کا پھول، سرگوشی سے بھی کم آواز میں کہہ کر بمشکل اپنا کہا لگائے اور ارد گرد نگاہ دوڑائی تو عورتوں کو کھانے میں مصروف دیکھا۔ نور بیگم، شائستہ بیگم آپا لوگ مہمانوں کو کھانا سرو کرنے میں ملازماؤں کو گائیڈ کر رہی تھی، جبکہ جیا ایک سائیڈ پر کھڑی اپنی سیلفیاں لینے میں مصروف تھی۔ تبھی ایمان شاہ آنکھوں میں چمک لیے عروب کی جانب بڑھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ عروب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ارد گرد نگاہ دوڑائی، جبکہ ایک عورت کو اپنے سامنے یوں بیٹھا دیکھ عروب ابھی انہیں ٹوکتی کہ ایمان شاہ نے چہرہ اٹھا کر عروب کی طرف دیکھا تو عروب دھک سے رہ گئی۔ مان! سرگوشی میں ایمان شاہ کو پکارا تو ایمان شاہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سر کو خمک دیا۔ مہندی کی پلیٹ سے مہندی اٹھا کر عروب کی ہتھیلی پر رکھے پتے پر رکھی، جبکہ مسکراتی نظریں عروب کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی اور عروب پلکیں جھپکائے بغیر اپنے دیوانے کو دیکھ رہی تھی۔ ہنسی بھی آ رہی تھی، مگر ایمان شاہ کی محبت دیکھ خود پر ناز بھی ہو رہا تھا۔ مٹھائی کا ٹکڑا عروب کے ہونٹوں پر رکھا تو عروب نے ہونٹ واہ کیے، جبکہ ایمان شاہ نے اپنے انگوٹھے کے پوروں سے عروب کے گلابی پڑتے ہونٹوں کو سہلایا تو عروب کے چہرے میں پل میں گلال بکھرا۔ گھبرا کر ارد گرد نگاہ دوڑائی، مگر کسی کو اپنی جانب متوجہ نہ پایا تو ایمان شاہ کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے عروب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں اپٹن لگا کر عروب کے بازوؤں پر لگانا شروع کیا تو عروب کو اپنے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ ابھی ایمان شاہ کوئی اور حرکت کرتا، نور بیگم کو اسٹیج کی جانب آتا دیکھ جلدی سے اٹھ کر عروب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر نقاب سمیت اپنے لب عروب کے ماتھے پر رکھے۔ بہت شدت سے تمہارا انتظار ہے مسز، بوجھل سے لہجے میں سرگوشی کی اور نور بیگم کے آنے سے پہلے تیز تیز قدم لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
ہائے کیسی عورت ہے، میں کھانے کے لیے پوچھنے آئی اور وہ ایسے ہی چلی گئی، نور بیگم نے تعصب سے عروب سے کہا، جبکہ ان کی بات پر عروب کا سر جھکا اور مزید جھکتا چلا گیا۔ چونکہ نکاح اور رخصتی سادگی سے پہلے ہو چکی تھی اور اب یہ سب تو خاندانی رسموں کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ پہلے تو سب بڑوں نے بارات اور رخصتی کا پلان کیا تھا، مگر متسم چودھری نے مہندی کی رات سب سے بات کر کے بارات اور رخصتی وغیرہ سے منع کر کے ڈائریکٹ ولیمہ کرنے کا کہا، جس پر صلاح الدین صاحب پہلے تو بھڑک اٹھے، مگر پھر مکرم شاہ اور نور بیگم نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ مگر متسم چودھری کی ہٹ دھرمی پر انہیں کافی تاؤ آ رہا تھا۔ لال حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، ہر طرف گلاب اور موتی کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ چلو لڑکیوں، دلہنوں کو باہر لے آؤ۔ صلاح الدین صاحب پہلے تو بہت غصہ ہوئے کہ شام کا فنکشن رکھ لیا، گاؤں والوں نے اپنے گھر بھی جانا ہوتا ہے، دلہنوں کو تو چھوڑو، یہ دلہے صاحب بھی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ تحریم نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے جیا سے کہا، جو منہ بسورے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پنک کلر کی گھٹنوں کو چھوتی فراک پہنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، براؤن لمبے بالوں کو اسٹریٹ کر کے کمر پر کھلا چھوڑے، لائٹ میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں تو پارٹی میک اپ اب تھوڑی ہو رہا ہے، ان کا برائڈز ہیں اور ان پر اتنا ٹائم ہی لگتا ہے، اور حیات مامی تو روئی جا رہی تھی، اتنی مشکلوں سے ان کا میک اپ ہوا ہے، جیا نے منہ بسور کر کہا تو تحریم نے گھور کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے اب ہٹو پیچھے، مجھے دیکھنے دو کہ کتنا ٹائم لگے گا، اور باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ تحریم آپا نے جیا کو دروازے سے ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں آپ نہیں جا سکتی، عروب مامی کا کہنا ہے وہ جب بالکل ریڈی ہو جائے تو تب ہی انہیں دیکھا جائے، اس سے پہلے کوئی بھی دونوں دلہنوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ جیا نے اپنے دونوں بازو دروازے کے گرد پھیلاتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو تحریم آپا نے اسے گھور کر دیکھا۔ بس 10 منٹ اور لگیں گے، آپ جائیں، میں لے کر آ رہی ہوں نا ان دونوں کو، جیا نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا تو تحریم اسے غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنی ماں کو جاتا دیکھ جیا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ساکت سی رہ گئی۔ وہ دونوں بہنیں عروسی لباس پہنے پور سجی آسمان سے اتری حوریں ہی لگ رہی تھی، ریڈ کلر کے کامدار لہنگے میں، ہاتھوں پر بھر بھر کر متسم چودھری کے نام کی مہندی لگائے، بیش قیمتی جیولری سے آراستہ، نفاست سے کیے گئے خوبصورت میک اپ، اور خاص طور پر ہونٹوں پر متسم چودھری کی فیوریٹ کلر کی بلڈ ریڈ لپسٹک۔ اپنے بھرے بھرے وجود کے ساتھ جیا کو تو سچ میں وہ کوئی پری ہی لگی۔ جیا کو وہ بالکل متسم چودھری کی ٹکر کی لگی۔ متسم چودھری اگر یونانی حسن کا دیوتا اور شہزادوں سی آن بان رکھنے والا تھا تو حیات چودھری بھی آسمان سے اتری کوئی نازک سی پری ہی تھی جیا کی نظر میں، جبکہ میرون کامدار عروسی لباس زیب تن کیے، ہاتھوں میں ایمان شاہ کے نام کی مہندی لگائے پور سجی عروب شاہ بھی مقابل کو چاروں خانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ گرے گرین آنکھیں ایمان شاہ کی محبت کے چمک لیے ہوئے تھی، ہونٹوں پر ایمان شاہ کا رد عمل سوچ کر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ مامی، آپ دونوں تو بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، جیا نے آگے بڑھ کر چیئر پر بیٹھی حیات کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو حیات نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی، دل نہ جانے کیوں اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا، نظریں متسم چودھری کو اپنے سامنے دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آپ تو کمال لگ رہی ہے، آج تو پکا ایمان ماموں پوری طرح آپ پر فدا ہونے والے ہیں، عروب کے گلے لگتے ہوئے مسکرا کر کہا تو عروب کا مدھم دلکش قہقہا گونجا۔ ایمان شاہ کی محبت، اس کے ساتھ کی خوشی عروب شاہ کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہر بری نظر سے بچائے، عروب اور حیات کا ہاتھ تھامتے سچے دل سے کہا تو حیات نے بے ساختہ آمین کہا۔ جیا نے آگے بڑھ کر ریڈ کلر نیٹ کے دوپٹے جس پر گولڈن کلر کے گوٹے سے متسم کی دلہن اور ایک پر ایمان کی دلہن لکھا ہوا تھا، حیات اور عروب پر وہ دوپٹہ ڈال کر گھونگھٹ نکالا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو جیا نے جا کر دروازہ کھولا، جہاں ارم مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ میری دوست تیار ہو گئی؟ ارم نے خوشی سے پوچھا تو جیا نے سر اس بات میں ہلا کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہائے میں صدقے جاؤں، ماشاء اللہ میری دوست کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور آپ بھی پیاری لگ رہی ہے، مگر میری حیات تو پھر بھی میری دوست ہے نا، حیات کو گلے لگاتے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ حیات کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، ارم کی طرف دیکھ کر کہا، جیولری اور گلابی امتزاج کی فراک پہنے لائٹ میک اپ میں
بالوں کو فرینچ چٹیا کی یہ سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلو جی میری پیاری دلہنوں، آپ کے میاں لوگ آ گئے ہیں اور اب باہر آپ دونوں کا بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے، جیا نے موبائل پر سیف کا میسج دیکھ کر کہا تو ارم نے آگے بڑھ کر حیات کو کرسی سے تھام کر کھڑا کیا۔ جیا عروب کی جانب بڑھی اور عروب کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے اور کہانی اگر پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔